آج ہم پڑھ رہے ہیں فعل مضارع کی گردان۔ فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جس میں حال یا مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے۔ فعل مضارع کی پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں حروف عطین الف، تا یا نون میں سے کوئی ایک حرف آتا ہے۔ حروف عطین کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اگر شروع میں الف ہو تو ترجمہ کرتے ہیں میں، شروع میں تا ہو تو ترجمہ کرتے ہیں تو، کبھی کبھی وہ، شروع میں یا ہو تو ترجمہ کرتے ہیں وہ، شروع میں نون ہو تو ترجمہ کرتے ہیں ہم۔ جیسے یہ ہے یضربو، ترجمہ ہوگا شروع میں یا تو ترجمہ وہ ضرب لگاتا ہے یا ضرب لگائے گا۔ یہ جو یا ہے یہ علامت مضارع ہیں۔ ضاد، را اور با یہ حروف اصلی ہیں۔ ضاد کو فعلہ کے وزن پر فا کلمہ کہیں گے، را کو عین کلمہ کہیں گے اور با کو لام کلمہ کہیں گے۔ اب یہ دیکھیں اعبدو، یہاں پر شروع میں الف ہے تو ترجمہ کیا کریں گے؟ میں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں۔ تو الف ہو گئی علامت مضارع، تو عین کیا ہے؟ فا کلمہ، با کیا ہے؟ عین کلمہ اور دال کیا ہے؟ لام کلمہ۔ اسی طرح اگر آپ یہاں پر دیکھیں تعبدو، شروع میں تا، ترجمہ کریں گے تو عبادت کرتا ہے، تو تا تو ہو گئی علامت مضارع، تو عین کیا ہے اس میں؟ فا کلمہ، با کیا ہے؟ عین کلمہ اور دال کیا ہے؟ لام کلمہ۔ اسی طرح یعبدو وہ عبادت کرتا ہے اور نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں فعلہ میں فا، عین اور لام، نصرہ میں فا کلمہ، نون، عین کلمہ صاد اور لام کلمہ را ہے فعلہ کے وزن پر۔ اسی طرح حسبہ میں ہا فا کلمہ ہے، سین عین کلمہ ہے اور با لام کلمہ ہے۔ اب اگر آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ تمام علامات مضارع ان پر زبر ہے، جبکہ آخری کلمہ پر لام کلمہ پر پیش ہے، اور فا کلمہ یہ جو ضاد ہے اس پر جزم یعنی یہ ساکن ہے، یہاں پر بھی فا کلمہ ساکن، 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 یہاں پر لام کلمہ پر پیش، یہاں پر بھی لام کلمہ پر پیش، یہاں پر بھی لام کلمہ پر پیش، یہاں پر بھی لام کلمہ پر پیش اور یہاں پر بھی لام کلمہ پر پیش۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جو عین کلمہ ہے اس کے نیچے زیر ہے، لیکن یہاں پر عین کلمہ پر پیش ہے، اعبدو تعبدو یعبدو نعبدو۔ تو ایک باب کے فعل مضارع کے تمام کلمات میں عین کلمہ کی حرکت تبدیل نہیں ہوئی، جبکہ جب باب مختلف ہوا تو پھر عین کلمہ کی حرکت بدل گئی، یہاں پر زیر اور یہاں پر ہے پیش۔ تو یہ جو عین کلمہ کی حرکت ہے یہ باب کی وجہ سے بدلتی رہتی ہے، باقی کلمات کی حرکت وہی رہے گی لیکن عین کلمہ کی حرکت باب کی مناسبت سے بدلتی رہتی ہے۔ لیکن ایک باب کے فعل مضارع کے تمام کلمات میں عین کلمہ کی حرکت تبدیل نہیں ہوئی، جس کی تفصیل ہم ابواب کے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں۔ گردان بنانے کے لیے ہم پہلے ٹیبل ڈرا کریں گے۔ تو ٹیبل ڈرا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم 4 کالم لگائیں گے، 1 2 3 4۔ یہ ہم نے 4 کالم لگا لیے اور ان کو اوپر نمبر دے دیے 1 2 3 4۔ اس کے بعد کالم 4 اور کالم اے سے گزرتی ہوئی ایک رو لگائیں گے جس کو ہم اے کا نام دیں گے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اگلی رو بی لگائیں گے جو کالم 4 سے شروع ہوگی اور کالم 1 سے گزر جائے گی۔ اس کے بعد اگلی رو پھر اے لگائیں گے۔ اے رو کون سی ہے؟ جو کالم 4 اور کالم اے سے گزر جائے گی۔ اس کے بعد اگلی رو پھر بی ہوگی۔ بی رو کون سی ہے؟ جو کالم 4 سے شروع ہوتی ہے اور کالم 1 سے گزر جاتی ہے۔ اس کے بعد 5ویں رو ہم لگائیں گے جس کو بھی ہم اے کا نام دیں گے اور یہ کالم 4 اور کالم اے سے گزر جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر واحد لکھیں گے، جو دوسرا ہے یہاں پر تثنیہ اور جو تیسرا ہے یہاں پر ہم جمع لکھیں گے۔ اس کے بعد رائٹ سائڈ پہ یہاں پر مذکر، یہاں پر مؤنث، مذکر، مؤنث اور یہاں پر متکلم، یہاں پر غائب لکھ دیں گے اور یہاں پر ہم حاضر لکھ دیں گے۔ اب اگر ہم نے سیغہ دیکھنا ہو تو سیغہ دیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جس بھی کلمہ کا سیغہ دیکھنا ہو سب سے پہلے اس کے اوپر دیکھتے ہیں، پھر رائٹ دیکھتے ہیں اور پھر لیفٹ دیکھتے ہیں۔ فرض کریں یہاں پر جو بھی کلمہ آئے گا ہم نے اس کا سیغہ دیکھنا ہے تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اوپر جائیں گے، تثنیہ،
राइट मुज़क्कर और लेफ्ट गायब। तो क्या सीगा होगा? तस्निया मुज़क्कर गायब। अगर मैं पूछूं यहाँ पर कौन सा सीगा आएगा तो आप क्या कहेंगे? जमा मुज़क्कर हाजिर। यहाँ पर कौन सा सीगा आएगा? वाहिद मुतकल्लिम। और लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है। तो सीगा देखने के लिए हमने जिस कलिमा का सीगा देखना है उस खाने में जाएंगे। सबसे पहले उसके ऊपर देखेंगे, फिर उसके राइट देखेंगे और फिर उसके लेफ्ट देखेंगे। अब हमने तर्जमा करना है तो किस तरह से तर्जमा किया जाएगा? अगर फेल माजी है, यहाँ पर जो भी कलिमा आएगा तो ये वाहिद मुज़क्कर गायब। फेल माजी तर्जमा करेंगे उस एक मुज़क्कर ने ज़रब लगाई। गायब से उस वाहिद एक मुज़क्कर ने ज़रब लगाई। अगर मुजारे है तो क्या तर्जमा करेंगे? वो एक मुज़क्कर ज़रब लगाता है या ज़रब लगाएगा। अगर लाम ताकीद नून सकीला है तो तर्जमा करेंगे वो एक मुज़क्कर ज़रूर बर ज़रूर ज़रब लगाएगा। अगर लाम ताकीद नून खफीफा है तो तर्जमा करेंगे वो एक मुज़क्कर ज़रूर ज़रब लगाएगा। अब हम बाकायदा गर्दान बनानी शुरू करते हैं। याद रखें, फेल मुजारे फेल माजी मारूफ के सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब यानी पहले सीगे से बनाया जाता है। पहला सीगा कौन सा है? दाराबा। फेल मुजारे बनाने के लिए सबसे पहले फेल मादी के पहले सीगे दाराबा को तमाम सीगों में लिख देंगे। ये जी हमने फेल मुजारे बनाने के लिए तमाम सीगों में दाद रा बा लिख दिया है। पहला कलिमा दाद जो फा कलिमा है उसको हमने तमाम सीगों में साकिन करके लिखा है। दूसरा कलिमा जो आइन कलिमा है उसके नीचे ज़ेर है, तमाम सीगों में इसके नीचे ज़ेर रहेगी। ये ज़ेर बाब की मुनासबत की वजह से आई है। उसके बाद जो आखिरी कलिमा है लाम कलिमा बा, इसको हमने कोई हरकत नहीं दी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन तमाम सीगों के शुरू में हरूफे अतैन अलिफ ता या नून में से कोई हरफ लेके आएंगे। हरूफे अतैन फेल मुजारे के शुरू में आते हैं और ये फेल मुजारे की पहचान है। शुरू में हरूफे अतैन में से कोई हरफ लाने के लिए हमने दाद रा बा को तमाम सीगों में इस तरह से करके लिख लिया है। अब आप मुझे बताएंगे कि अलिफ हमने कहा शुरू में हो तो तर्जुमा करते हैं मैं। वो कौन सा ऐसा सीगा है जिसका तर्जुमा मैं किया जाता है? मुतकल्लिम का। और मुतकल्लिम में कौन सा? वाहिद मुतकल्लिम का। वाहिद मुतकल्लिम के शुरू में इसका मतलब है हम अलिफ लेके आएंगे। उसके बाद नून का तर्जुमा किया जाता है हम। आप मुझे ये बताएंगे कि वो कौन सा ऐसा सीगा है जिसका तर्जुमा हम करते हैं? जमा मुतकल्लिम। नून हम लेके आएंगे जमा मुतकल्लिम के सीगे के शुरू में। उसके बाद आप मुझे बताएं कि वो कौन सा सीगा है जिसके शुरू में तर्जुमा तू करेंगे? हाजिर के सीगे। वेरी गुड। तो हाजिर के सीगों के शुरू में ता लगा देंगे। ये जी 6 हाजिर के सीगे हैं, इन 6 के शुरू में ता लगा देंगे। उसके बाद हमने ये कहा कि ता का कभी कभी तर्जुमा वो भी होता है। ये 2 सीगे हैं, वाहिद मुअन्नस गायब और तस्निया मुअन्नस गायब। इन 2 सीगों के शुरू में भी ता लगाएंगे। या का तर्जुमा वो, बाकी 4 सीगे बचे हैं उनके शुरू में या लगा देंगे। ये जी तमाम सीगों के शुरू में अलामाते मुजारे लगा दी। वाहिद मुतकल्लिम के शुरू में अलिफ लगा दिया, जमा मुतकल्लिम के शुरू में नून लगा दिया, हाजिर के तमाम सीगों के शुरू में ता लगा दी, वाहिद मुअन्नस गायब और तस्निया मुअन्नस गायब के सीगों के शुरू में भी ता लगा दी। बाकी जो 4 सीगे बचे हैं उनके शुरू में हमने या का इजाफा कर दिया। ये जो अलामाते मुजारे हैं इनको मैंने ग्रीन कलर में लिख दिया है ताकि हमें याद भी रहे कि ये अलामाते मुजारे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 5 सीगों के आखिर में पेश दे देंगे, रफ़ा दे देंगे। वो 5 सीगे कौन कौन से हैं? वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। ये जी हमने 5 सीगों के आखिर में पेश दे दी। यदरिबु, तदरिबु, तदरिबु, अदरिबु, नदरिबु। इस तरह ये हमारे 5 सीगे मुकम्मल हो गए। अब हमने क्या किया है
کہ یہ جو 5 مرفوع سیغے ہیں جن کو ہم نے پیش دی ان کو ہم نے بلو کلر میں لکھ دیا ہے تاکہ ہمیں یاد رہے۔ اب ہم اس کے بعد کیا کریں گے کہ فعل مضارع کے 7 سیغوں کے آخر میں نون اعرابی لائیں گے۔ نون اعرابی فعل مضارع کے 7 سیغوں کے آخر میں آتا ہے۔ وہ 7 سیغے کون سے ہیں؟ 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر غائب اور حاضر کے، اور 1 واحد مؤنث حاضر کا۔ 4 تثنیہ کے سیغوں کے آخر میں نون اعرابی کے نیچے زیر آئے گی اور اس سے پہلے الف آئے گی، یہ تثنیہ کی علامت ہے۔ جبکہ 2 سیغوں جمع مذکر غائب اور حاضر کے آخر میں نون سے پہلے واو کا اضافہ کیا جائے گا، یہ جمع مذکر کی علامت ہے۔ یہاں پر بھی نون سے پہلے واو کا اضافہ کیا جائے گا، جمع مذکر کی علامت ہے۔ پوری کلام عرب میں ایک کلمہ ایسا ہے جو واحد ہے لیکن اس کے آخر میں یا نون آتا ہے، وہ ہے واحد مؤنث حاضر۔ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے سیغوں میں جمع کی مناسبت سے واو نون سے پہلے لام کلمہ پر پیش لگائیں گے۔ تثنیہ کے سیغوں میں تثنیہ کی مناسبت سے الف نون سے پہلے زبر لگائیں گے، جبکہ واحد مؤنث حاضر کے سیغہ میں یا نون سے پہلے یا کی مناسبت سے زیر لگائیں گے۔ تو یہ جی ہم نے 7 سیغوں کے آخر میں نون اعرابی لگا دیا، یہ 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر غائب اور حاضر کے، اور 1 واحد مؤنث حاضر کا۔ تثنیہ کے 4 سیغوں میں نون اعرابی کو زیر دی اور اس سے پہلے ہم نے الف کا اضافہ کیا، یہ الف نون تثنیہ کی علامت ہے۔ تثنیہ کی مناسبت سے الف نون سے پہلے زبر کا اضافہ کیا۔ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے نون اعرابی سے پہلے واو کا اضافہ کیا۔ واو نون ہم پڑھتے آئے ہیں پہلے سے بھی کہ واو نون جمع مذکر کی علامت ہے۔ جمع کی مناسبت سے واو نون سے پہلے لام کلمہ پر پیش کا اضافہ کیا۔ یہ جو ایک کلمہ ہے واحد مؤنث حاضر کا، اس میں نون اعرابی سے پہلے ہم نے یا کا اضافہ کیا۔ پوری کلام عرب میں ایک کلمہ ایسا ہے جس کے آخر میں یا نون آتا ہے لیکن وہ واحد کلمہ ہے، وہ ہے واحد مؤنث حاضر کا۔ یا نون ویسے تو جمع مذکر کی علامت ہے لیکن یہ ایک واحد کلمہ ہے واحد مؤنث حاضر جس میں یا نون واحد کے آخر میں آ رہا ہے۔ اس صیغہ میں یا نون سے پہلے یا کی مناسبت سے زیر لگائیں گے۔ اس طرح ہمارے 5 اور 7 12 سیغے مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہ جو 2 سیغے ہمارے بچے ہیں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان کے آخر میں نون نسواں لائیں گے، نون زبر نا کا اضافہ کریں گے۔ نون نسواں وہ نون ہوتا ہے جو جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے آخر میں آتا ہے۔ اس کو نون نسواں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں گرتا، یہ ہمیشہ اپنی حالت میں قائم رہتا ہے۔ نون اعرابی اعراب بدلنے کی صورت میں گر سکتا ہے جبکہ نون نسواں کبھی بھی نہیں گرے گا۔ یہ جی 2 سیغوں کے آخر میں ہم نے نون نسواں کا اضافہ کر دیا جس کو ہم نے ریڈ کلر میں لکھا ہے۔ ایک اور سیغہ جو واحد مؤنث حاضر کا ہے اس کی یا کو بھی میں نے ریڈ کلر میں لکھا ہے تاکہ ہمیں یاد رہے۔ اس طرح ہماری فعل ماضی معروف سے فعل مضارع معروف کی گردان مکمل ہو گئی۔ تو پڑھا جائے گا یدربو یدربانی یدربونا، تدربو تدربانی یدربنا، تدربو تدربانی تدربونا، تدربینا تدربانی تدربنا، ادربو ندربو۔ سیغہ دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ جس کلمہ کا سیغہ دیکھنا ہو پہلے اس کے اوپر دیکھتے ہیں، پھر رائٹ دیکھتے ہیں، پھر لیفٹ دیکھتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کون سا سیغہ ہے تو آپ بتائیں گے واحد مذکر غائب۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ ایک مذکر ضرب لگاتا ہے یا لگائے گا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو کلمہ ہے یہ کون سا سیغہ ہے تو آپ بولیں گے واحد متکلم، اور لیفٹ سائڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے، واحد متکلم۔ تو ترجمہ کیا کریں گے؟ میں ضرب لگاتا ہوں یا ضرب لگاؤں گا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ والا سیغہ کون سا ہے تو آپ کہیں گے جمع مذکر غائب۔ تو ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ سب مذکر ضرب لگاتے ہیں یا ضرب لگائیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ عین کلمہ کی حرکت باب کی نسبت سے آتی ہے،
تو یدریبو سے یدریبو، یدریبانی، یدریبونا، تدریبو، تدریبانی، تو تمام کلمات میں را کے نیچے زیر ہے، اور اگر یہی باب ینسرو سے ہو تو پھر ہوگا ینسرو، ینسرانی، ینسرون، تمام کلمات میں صاد پر پیش آئے گی۔ اسی طرح یسمعو، عین کلمہ پر فتحہ، عین کلمہ پر زبر، تمام سیگوں میں یسمعو، یسمعانی، یسمعون۔ اسی طرح یہاں پر عین کلمہ پر زبر، یعلم، یعلمانی، یعلمون۔ اسی طرح یہاں پر بھی عین کلمہ پر پیش، تمام سیگوں میں پیش آئے گی۔ یہاں پر عین کلمہ کے نیچے زیر، تمام سیگوں کے نیچے زیر آئے گی۔ یحسبو، یحسبانی، یحسبون، اسی طرح آگے۔ جزاکم اللہ۔